السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے۔ آج کی جو یہ ویڈیو میں نے اپنی ولاگ سٹارٹ کیا ہے وہ ہے صبح کا ٹائم۔ صبح 3 بجے سے میں نے یہ ولاگ سٹارٹ کیا ہے 3 AM۔ اور کیوں سٹارٹ کیا ہے؟ کیونکہ میری مدر ان لا نے کراچی جانا تھا اور ان کی فلائٹ تھی صبح 8 بجے کی، تو ہم لوگ صبح ارلی نکلے ہیں کیونکہ ان کو جو ہے وہ ہمیں یہ تھا، ہمارا ٹارگیٹ یہ تھا کہ 7 بجے ہم جو ہے پہنچ جائیں ایئرپورٹ۔ تو اس کے علاوہ ہمیں رستے میں 1-2 جگہ پہ سٹے کرنا تھا، تو تھوڑا سا اس کی وجہ سے بھی جلدی نکلے ہیں۔ تو یہاں پہ بس ہم جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں بلاگ بنا رہی ہوں، اور اس کے بعد ڈائریکٹ ہم ملتان پہنچ گئے ہیں اتنی جلدی۔ کاش جتنی جلدی بلاگ میں پہنچے اتنی جلدی ریل میں بھی پہنچے ہوتے۔ اس دن میری صحیح بینڈ بجی تھی، اصل والی جو بینڈ بجنا ہوتی ہے نا وہ بجی ہوئی تھی، کیونکہ رات کو بہت لیٹ سوئے تھے تیاری کی وجہ سے، اور رات مجھے 10-11 بج گئے تھے، اس سے بھی لیٹ ہو گئی تھی۔ اور صبح 2 بجے شاید اٹھے ہیں کہ 1:45 اٹھے ہیں، اور اس کے بعد چل کام چلتا رہا۔ تو میری اچھی بینڈ بجی سارا دن، اور رات ہم شاید 8-9 بجے گھر پہنچے ہیں، تب تک میری بس ہو چکی ہے۔ اور نیکسٹ ڈے مجھے آف نہیں تھا، سب سے جو مسئلے کی بات تھی کہ مجھے آف بھی نہیں تھا نیکسٹ ڈے، اور بس صحیح معنوں میں نا تباہی ہوئی تھی میری۔ تو امی کو یہ تھا کہ امی کو 8 بجے جو ہے وہاں پہ چھوڑ دینا تھا، ایئرپورٹ امی کی تھی، اور اس کے بعد ان کو چھوڑنے کے بعد مجھے جانا تھا یونیورسٹی۔ میں نے ملتان نا ISP یونیورسٹی سے اپنی ماسٹرز MSc میتھمیٹکس کی ڈگری لی تھی۔ ڈگری کیا لی تھی؟ تو میں نے 2018 میں ماسٹرز کیا تھا، اور 18 کے لاسٹ میں میری شادی ہو گئی تھی دسمبر میں، اور اس کے بعد میں نے ڈگری کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا اور ڈیٹیل مارک شیٹ کے لیے، لیکن وہ ڈگری تو آ گئی تھی میری، لیکن ڈیٹیل مارک شیٹ میں 2 سال لینے نہیں گئی ہوں۔ 18 کے لاسٹ میں میری شادی ہوئی، اور پھر 19 کے سٹارٹ میں جا کے مارچ میں میری پریگننسی ہو گئی، اور اس کے بعد اکتوبر میں عمل ہوئی، اس کی وجہ سے میں نہیں جا سکی۔ پھر عمل چھوٹی تھی، لاسٹ ایئر جو ہے وہ 2020 میں بھی نہیں میں جا سکی، تو بہت لمبا پیریڈ ہو گیا تھا، 2 سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا تھا مجھے ڈگری کے لیے، اور مجھے اب ضرورت تھی۔ تو بہت پھر میں نے کہا کہ اب ہمارا چکر تو لگ ہی رہا ہے، تو بار بار چکر لگتا نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے، جاب، بچوں کے ساتھ، اور پھر گھر۔ تو پھر میں نے کہا کہ بس اب ہم نا آئے ہیں تو پھر اس کے بعد ڈگری لے لیں گے۔ تو بس یہاں پہ بس ہم لوگ جو ہے وہ کینٹ میں انٹر ہو چکے ہیں، آئی تھنک میں دیکھ رہی ہوں ابھی، ہاں ہم کینٹ میں انٹر ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد بس یونیورسٹی جائیں گے ہم لوگ۔ تو پتہ ہے بہت عرصے سے میں نے نا ایسی ٹریولنگ نہیں کی اتنی لمبی، کیونکہ شادی سے پہلے میں یونیورسٹی آتی جاتی ہوتی تھی تب ٹریولنگ کرتے تھے، شادی کے بعد تھوڑی بہت ٹریولنگ کی ہے، لیکن ایز سچ اس طرح ٹریولنگ نہیں کی، کیونکہ سیٹرڈے کو میری جاب تھی، پھر آ کے گھر کا کام وغیرہ، اور پھر شام تک رات تک جانے کی تیاری، اور پھر نیکسٹ ڈے سنڈے کو سارا دن خواری، اور پھر نیکسٹ ڈے منڈے کو جاب۔ تو میری طبیعت شدید قسم کی خراب ہو گئی تھی، مطلب 2-3 ڈیز میرا دماغ اس طرح تھا کہ مجھے نہیں سمجھ آتی تھی، کام نہیں کر رہا تھا، میری طبیعت اتنی شدید خراب ہو گئی تھی۔ تو یہاں پہ بس ہم لوگ پہنچ گئے ہیں، اور امی کو ہم چھوڑنے جا رہے ہیں اندر، ان کو چھوڑ کے پھر ہم جو ہے وہ اپنا کام کرنے جائیں گے یونیورسٹی۔ تو جتنی دیر میں ہم لوگ اپنا یونیورسٹی پہنچے تھے نا ملتان میں، اور ڈگری ڈپارٹمنٹ تک پہنچے تھے، اتنی دیر پہ امی کا جو جہاز تھا وہ لینڈ کر گیا تھا کراچی میں اتنی جلدی۔ تو یہاں پہ بس ہم لوگ جو ہے اب امی کو چھوڑ کے واپس جا رہے ہیں، یونیورسٹی جائیں گے ڈگری لینے کے لیے۔ تو بہت عرصے بعد میں ملتان آئی ہوں، اپنی شادی کے بعد میں ایک دفعہ آئی تھی جب ڈگری لے کے گئی تھی، تو ڈیٹیل مارک شیٹ لینی تھی مجھے، اس کے لیے اب آئی ہوں، تو بہت لمبے گیپ کے بعد آئی ہوں، لیکن میں نے 2 سال ملتان میں گزارے ہیں، ہر ویکینڈ پہ آنا جانا، اور یہ ساری تو وہ ایک جو چیزوں کے ساتھ آپ کی یادیں جڑی ہوتی ہیں نا، اور جو آپ نے ٹائم سپینڈ کیا ہوتا ہے وہ سب بہت یاد آتا ہے۔
اسپیشلی آپ کی بیچلر لائف کے ڈیز، آپ کی وہ آزادیاں، مستیاں اینڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ انسان کو بہت یاد آتا ہے. اور جب میں یونیورسٹی میں انٹر ہوئی تھی نا، تو یقین کریں کہ وہ 2 سال بہت یاد آئے مجھے، اور بہت مستیاں کی تھیں. اور سب سے بڑی بات، 2 سالوں کے ساتھ میں جو ہمارے گروپ میں ہماری 3rd فرینڈ ہوتی تھی، اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی لاسٹ ایئر. تو وہ چیزیں بہت ہرٹ کرتی ہیں کہ وہ 2 سال ہمارے ساتھ رہی ایم ایس سی میں، اور ایون وہ اپنی ڈگری ریسیو نہیں کر سکی. چلیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے بچوں کو صبر عطا کرے. تو یہاں پہ بس ہم لوگ یونیورسٹی کی طرف جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ گپیں چل رہی ہیں. عمل امی کی طرف تھی، امی کی طرف وہ رہ گئی تھی، تو وہ آرام سے وہاں کھیل رہی ہے، اور یہاں اماں ابا انجوائے کر رہے ہیں. تو آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ انجوائے کریں. یہ بیزیو گزری ہے، تو ہماری یونیورسٹی بیزیو سے بھی آگے چلی جاتی تھی 1.5 کلومیٹر. تو یہ سارے راستے بالکل جانے پہچانے ہیں، اور بہت سی میموریز ہیں ان کے ساتھ، اور بہت سی ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے نا، جو وہ ہے اسپیشلی مجھے ملتان سے. تو یہاں بس ہم لوگ جو ہے وہ یونیورسٹی پہنچ چکے ہیں، انسٹیٹیوٹ آف سچن پنجاب، اور یہ ان کا مین کیمپس ہے. تو یہاں پہ بس اب ہم لوگ انٹر ہو رہے ہیں، اور انٹری کے بعد ہم لوگ اندر جائیں گے. لیکن جو سب سے بڑا مس ہیپ یہاں پہ ہوا تھا نا ہمارے ساتھ، وہ یہ ہوا تھا کہ ہم لوگ امی کو چھوڑنے کے بعد 9 ساڑھے 9 بجے پہنچے تھے، اور تب تک ایڈمن ڈپارٹمنٹ آ جاتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہوا کہ ایڈمن ڈپارٹمنٹ ڈگری کے لیے میں نے کہا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے چیئرمین صاحب جو ہیں وہ لیٹ آئیں گے 11:30-12 بجے تک، اور انہوں نے اوپر سائن کرنے ہیں، تو آپ کو اس سے پہلے ڈگری نہیں مل سکتی، آپ لوگوں کو ویٹ کرنا پڑے گا. تو اب ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی ہم کیا ویٹ کریں، کیونکہ اتنی صبح نہ تو کوئی ایسی جگہ تھی جہاں پہ ہم لوگ چلو انجوائے کر لیتے، اور کھانے پینے کا ٹائم نہیں تھا، کسی کیفے میں چلے جاتے، کچھ کھا پی لیتے. ناشتہ ہم نے آلریڈی کر لیا ہوا تھا، اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اب کدھر جائیں. تو میں نے جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کو کہا کہ چلیں ہم بہاؤدین ذکریہ چلے جاتے ہیں، وہ دکھاتے ہیں، وہ وزٹ کر آتے ہیں. شاہ رکن عالم اور سارے وہاں پہ جو ہیں ان کے ٹام وغیرہ ہیں. تو ہم لوگ بس اب نکل رہے تھے، دوبارہ ہم نے کہا ہم 12 بجے تک ہم واپس آ جائیں گے. چیزپ ہمارا جانے کا تھا ارادہ، اور چیزپ بھی 12 بجے آئی تھنک اوپن ہونا تھا، یا آئی تھنک 11 بجے اوپن ہونا تھا. تو بس ہم لوگوں نے پھر یہی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ اب کہیں تو جانا تھا، اب گاڑی میں بیٹھے نہیں رہ سکتے تھے. تو وہ بہت عرصے بعد کیا کہہ رہی ہوں کہ مطلب وہاں جانے کے بعد ہمیں، میرے ہسبینڈ کو یاد آیا کہ ہم مووی دیکھ لیتے گاڑی میں بیٹھ کے کوئی، تو ٹائم سپینڈ ہو جاتا. ہم ایسے ہی خواری کر کے آئے، کیونکہ وہاں پہ بھی ہمیں خواری ہوئی، وہ بھی بند تھا، لاک تھا وہاں پہ بھی. بس اندر انٹر ہونے کی پرمیشن نہیں تھی، انہوں نے لاک کیا ہوا تھا سارا کچھ. بہاؤدین ذکریہ اور شاہ رکن عالم سب کچھ بند تھا، تو اندر انٹری نہیں ہو رہی تھی. ہم گاڑی پارک کر کے گئے بھی اندر، اور کوئی فائدہ نہیں ہوا. ہمیں اندر جا کے اسپیشل اتنا لمبا ٹائم بھی لیا، اور خود اتر کے اور گاڑی پارک کی، اور پھر سارا کچھ سسٹم، لیکن کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا. تو اس چیز کا بھی بہت افسوس ہوا کہ ایسے ہی چکر لگا اور گئے، خواری اٹھائی. خواری کا یہ اصل مسئلہ ہوتا ہے کہ نا، یا تو اندر ہمیں مطلب یہ ہوتا ہے ہم دیکھ لیتے، گھوم پھر لیتے، لیکن چونکہ ہم وہ بھی نہیں کر سکے، تو اس چیز کا پھر تھوڑا سا ریگریٹ تھا کہ مطلب نہیں جاتے ہم، ایسے ہمارا چکر لگا، ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا. لیکن خیر جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اور یہاں پہ بس ہم لوگ گاڑی پارک کر رہے تھے. لیکن یہ پجنز اتنے پیارے لگتے ہیں، کبوتر، جب اٹھتے ہیں نا اسپیشلی بہت مزہ آتا ہے. تو میں پہلے بھی یہاں پہ آئی ہوئی ہوں، تو کافی عرصے پہلے آئی تھی، تو اب آئی ہوں، تو تھوڑا بہت جو ہے اب دیکھا ہے. تو بس وہاں پہ کام نہیں بنا، پھر ہم لوگ چیزپ آ گئے. چیزپ کی میں انشاءاللہ الگ سے ویڈیو بناؤں گی پوری، اور اس میں چیزپ کی ساری وہ اپنی ایڈ کروں گی، شاپنگ بھی اور وزٹ بھی، ہر چیز ایڈ کروں گی. چیزپ کی میں سیپریٹ سے کروں گی، کیونکہ اس طرح ویڈیو جو ہے نا وہ بہت لانگ ہو رہی تھی. تو پھر میں نے کہا میں نے
چیزب کی شاپنگ تو شیئر کرنی ہی کرنی ہے، تو پھر میں علیحدہ سے اس کی پوری ویڈیو بنا لوں گی۔ تو یہاں پہ ہم لوگ اگین جو ہے اس کے علاوہ یہ چھوٹا سا کلپ جو میں نے ریکارڈ کیا تھا، میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں، کیونکہ آگے تو لاک تھا، بند تھا سارا کچھ، تو پھر ہم آگے تو جا نہیں سکے۔ تو یہاں ہم بیک ٹو یونیورسٹی، مطلب یونیورسٹی جا رہے ہیں واپس، اور تاکہ ڈگری لے سکیں۔ تو اس پرابلم یہ تھی جو میں ہمارا ڈگری سیکشن ہے نا، وہ ہے 4th فلور پہ۔ 4th فلور صرف کہنے کی بات ہے، کوئی لفٹ نہیں ہے، تو 4th فلور پہ جانا، پہلے گئے پھر اترے پھر اب گئے اور پھر ڈگری لے کے آئے۔ تو یہاں پہ بھی میری طبیعت بہت خراب ہوئی، مطلب میری ٹانگیں جواب دے گئی سیڑھیاں جو ہیں وہ چڑھ چڑھ کے۔ تو یہاں پہ بس ادھر اس کی وجہ سے بھی میرے پاؤں، ٹانگیں، ہر چیز شل ہو گئی تھی۔ تو یہاں پہ فائنلی الحمدللہ ڈگری مجھے مل چکی تھی، ڈیٹیل مارک شیٹ بھی مجھے مل گئی ہے، اور فائنلی شکر اللہ کا۔ بس اب ایک کام رہ گیا، اس کے لیے مجھے دوبارہ یونیورسٹی چکر لگانا پڑے گا، کیونکہ ایک دفعہ اور آنا پڑے گا، مجھے اپنی ڈگری ویریفائی کرانی ہے۔ تو وہ ابھی ہمیں لیٹ ہو رہا تھا بہت زیادہ، تو اس لیے ہم نے اس کے لیے اپلائی وغیرہ نہیں کیا، کیونکہ ہمیں پہلے اس پہ بہت دیر ہو چکی تھی، تو وہ ہم نے چھوڑ دیا۔ میرا تو ارادہ تھا، لیکن ہسبینڈ بہت زیادہ فیڈ اپ ہو چکے تھے، انہوں نے کہا نہیں اب نیکسٹ آئیں گے تو پھر کروا لیں گے۔ تو اب یہ ہے پلان کہ ڈگری ویریفائی کرنے کے لیے ہم اگین آئیں گے، تو اپنی ڈگری ویریفائی کرائیں گے۔ اس کے بعد اس سب چکروں میں ہم نے صبح کا ناشتہ کیا ہوا تھا، ارلی مارننگ، کچھ نہیں کھایا پیا تھا، اور ٹائم بھی نہیں ملا، ٹائم کی ایڈجسٹمنٹ اتنی غلط تھی کہ وہ سارے سین سب خراب ہو گیا۔ ہم نے سوچا تھا ہم اچھا سا تگڑا سا کھانا کھائیں گے کہیں سے، تو پھر ہم نے یہی کیا کہ ہم نے شنگریلا بیکری سے جو ہے بس ہم نے کچھ چیزیں میرے لیے برگر اور کلب سینڈوچ اور کچھ اس طرح کی چیزیں لی، میں نے ڈونٹس لیے، تو بس اس طرح کی ہم نے گزارے کے لیے چیزیں لے لی، کیونکہ بھوک اتنی شدید ہو رہی تھی، اور اتنا ٹائم بھی نہیں تھا کہ ہم کسی جگہ سے پیزا بس بنوا کے اور فریش ہم رستے میں کھا لیتے، ہمارے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں تھا، ہم بہت آلریڈی لیٹ ہو چکے تھے، اور عمل بھی گھر تھی، اور رستے میں ابھی ہمیں 1-2 جگہ اور کام تھا، ہم نے اسٹے کر کے پھر گھر جانا تھا۔ تو بس اسی چکروں میں ہم نے یہ کیا کہ ہم جلدی جلدی بس یہیں سے تھوڑا بہت لیا کہ ہم بس یہی کھا کے گزارا کر لیتے ہیں، کیونکہ جو ہے نا گھر میں امی لوگوں نے بھی کھانا وغیرہ بنایا ہوا تھا۔ تو لیکن نا اس چیز نے ہماری بھوک اتنی خراب کر دی، اسپیشلی میری، مطلب میں نے اتنا کھائی بھی نہیں یہ چیز، لیکن جو ہے نا اس نے بہت کام خراب کیا میرا، اور مطلب میں یہ کہوں گی کہ اسٹمک میرا بہت اپسیٹ ہو گیا، ایک تو وہ ایک دم خالی بہت تھا، اور ایک دم ہی یہ کام ہو گیا۔ تو ڈونٹس مجھے بہت پسند ہے، یہ میں نے اپنے لیے لیے تھے، اور ایک عمل کے لیے لیا تھا، کیونکہ عمل کے بابا کو یہ بالکل نہیں پسند ہے۔ تو میری نا ویسے یہیں پہ طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، صبح سے ویسے ڈل تھی، اور یہاں پہ طبیعت اور خراب ہوگی میری، یہ تھوڑی سی چیزیں میں نے، وہ میرا اسٹمک خالی تھا، کچھ بھی نہیں کھایا پیا ہوا تھا، تو میری طبیعت ایسی خراب ہوئی کہ وہ 2-3 دن تک بالکل ٹھیک نہیں ہوئی، ایون کہ مجھ سے کچھ کھایا پیا نہیں جا رہا تھا، اور میں کچھ کھا پی نہیں رہی تھی، مجھے ایسا لگتا تھا میں کچھ بھی کھاؤں گی تو میں وامٹ کر دوں گی، اور اسٹمک ایسے تھا میرا، ایسے جیسے گلے تک پھول ہے، حالانکہ میں نے کچھ بھی نہیں اس دن یہی چیز کھائی تھی، اور گھر جا کے بھی میں کچھ نہیں کھا پائی، اور نیکسٹ ڈے میں نے مارننگ میں ناشتہ نہیں صحیح کیا، کیونکہ مجھ سے کچھ نہیں کھایا جا رہا تھا، تو 2-3 دن یہ سین رہا ہے کہ میں کچھ نہیں کھایا پیا گیا۔ پھر آفٹر 2-3 ڈیز میری طبیعت کچھ بیٹر ہوئی، اور میں نے کچھ کھایا پیا۔ تو یہاں پہ بس ہم لوگ اب واپس فائنلی گھر پہنچنے والے ہیں، اب گھر پہنچ کے جو ہے وہ ریسٹ کریں گے انشاءاللہ۔ تو میرا ولاگ بس یہیں تک تھا، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہو، اگر پسند آیا ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے، میری فیملی کو دعا میں یاد رکھیے گا، ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور اللہ حافظ۔